بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے کہ اچانک اس نے اپنا دوپٹہ دور پھینک دیا اور اپنی قمیص کا بازو خود ہی پھاڑ کر چیخنے چلانے لگ گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ لڑکی میری عزت کا جنازہ نکالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ میرا نام جنید ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میں سرکاری عہدے پر 18 گریڈ کا افسر ہوں۔ میری معاشرے میں بہت عزت تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھ جیسا عقل مند انسان اتنا بڑا دھوکہ کھا سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی ساجدہ اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں بہت اچھا کما لیتا تھا۔ ایک دن میری بیوی ساجدہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ گھر کا اوپر والا پورشن بنوا کر کرائے پر چڑھا دیا جائے۔ مجھے اس کا یہ خیال بہت پسند آیا۔ پیسے کی تو کوئی کمی نہ تھی، گزارا اچھا ہو جاتا تھا، لیکن ساجدہ نے بتایا کہ سیونگ بھی ضروری ہے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ ساجدہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی باتیں سوچا کرتی تھی جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ میں نے اس کی بات پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اوپر والا پورشن بنوانے لگا۔ میں نے اوپر والے پورشن میں زیادہ محنت نہ کی، بس ایسا بنایا کہ ایک مختصر سی فیملی رہ سکے۔ میں نے کرائے کے لیے ڈیلر سے رابطہ کیا۔ کچھ دنوں میں ہمیں کرائے دار مل گئے۔ ایک خاتون تھی آسیہ بی بی، اور ان کے ساتھ ان کی 18 سالہ بیٹی اریبہ بھی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی اوپر والے پورشن میں رہنے کے لیے آ گئیں۔ میری بیوی ساجدہ آسیہ بی بی سے ملنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ آسیہ بہت ہی نیک خاتون ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی 18 سالہ بیٹی جو کہ بہت پیاری ہے، اس کا ذہنی توازن ہی نہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور ہمارے مراسم ان سے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ آسیہ بی بی اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی، بس سیڑھیوں سے ایک دروازے کا فاصلہ تھا۔ اریبہ اب روز آنے لگی تھی میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ اریبہ کے ہاتھ میں ہمیشہ چھوٹا سا بھالو ہوتا تھا۔ اریبہ کی 2 پونیاں بندھی ہوتی تھی، وہ بالکل بچوں جیسی لگتی تھی۔ وہ اسکول نہیں جاتی تھی کیونکہ وہ ذہنی مریضہ تھی۔ آسیہ بی بی نے بتایا کہ 8 سال کی عمر میں سر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے اریبہ کا ذہن رک گیا اور آگے نہ بڑھ سکا، جس کی وجہ سے وہ اب تک بچپن میں رہ رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے اور میری بیوی کو مزید افسوس ہوا کہ یہ لڑکی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ میں نے آسیہ بی بی سے کہا کہ آپ نے اپنی بیٹی کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ کہنے لگی علاج بہت مہنگا تھا اور ان کے پاس اتنی رقم نہ تھی۔ مجھے ان کی اس بات سے بہت دکھ ہوا۔ کہا آپ علاج کروائیں، میں تھوڑی بہت آپ کی مدد کر دوں گا۔ میری بیوی ساجدہ نے بھی یہی آفر کی، کیونکہ میری بیوی بہت نرم دل کی مالک تھی۔ ساجدہ نے میری زندگی جنت بنا رکھی تھی پچھلے 8 سالوں سے۔ سچ کہتے ہیں ایک سمجھدار بیوی بھی خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ ساجدہ مجھے خدا کی نعمت ہی لگتی تھی۔ میں خود بھی برائی اور گناہوں سے دور بھاگنے والا شخص تھا۔ میں دل میں خوف خدا رکھتا تھا۔ غریبوں کی مدد کرنا اپنا اولین فرض سمجھتا تھا۔ اریبہ کو میں اپنے بچوں کی طرح ہی دیکھتا تھا، حالانکہ میرے بچے بہت چھوٹے تھے۔ ایک بیٹا 7 سال کا اور بیٹی 6 سال کی، اور ایک 4 سال کا بیٹا۔ میرے یہی 3 بچے تھے۔ میں جب اپنے بچوں کے لیے کوئی کھلونا لاتا تو اریبہ کے لیے بھی ضرور لے کر آتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ بچوں کی ذہنیت رکھتی ہے اور ان چیزوں کی منتظر ہوگی۔ اگر میں چاکلیٹ وغیرہ اپنے بچوں کے لیے لاتا تو اریبہ کے لیے بھی وہی لے کر آتا۔ اس لیے اب وہ مجھ سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ وہ مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا اس کا انکل کہنا، حالانکہ میں عمر میں اس سے زیادہ بڑا نہ تھا۔ میں صرف 12 سال بڑا تھا۔ میں انکل نہیں بلکہ اس کے بھائی جتنا تھا، کیونکہ وہ 8 سال کی بچی کی ذہنیت میں رہ رہی تھی، اس لیے وہ مجھے انکل ہی کہتی تھی، مگر مجھے برا نہ لگتا تھا۔ دوسری طرف میری بیوی آسیہ بی بی سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اب جب بھی میں گھر آتا، آسیہ بی بی اور ساجدہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی ہوتی تھیں اور اریبہ میرے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ گھر میں جیسے رونقیں ہو جاتی تھیں۔ ایک دن اریبہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، انکل مجھے پارک جانا ہے، مجھے جھولا جھولنا ہے۔ اریبہ کی فرمائش پر میں حیران ہو گیا۔
मतलब कि वो मुझे अपने बाप की जगह समझ रही थी, यानी कि उसके जहन में ये बात ठीक है, मैं उसे पार्क लेकर जाऊंगा। जो भी था वो 8 साल की बच्ची की तरह ही थी। मैं अपने बच्चों को और अरीबा को उसी शाम पार्क लेकर गया। मेरे बच्चे भी पार्क में खेलते रहे। अरीबा झूला झूलती रही। उसके हाथ में उसका टेडी बियर था जो कि हमेशा उसके हाथ में ही रहता था। मैं एक बेंच पर बैठ गया और ये सब देखने लगा। मैंने अरीबा को देखा, वो बहुत प्यारी और मासूम थी। अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन सही होता तो यकीनन इस वक्त वो कॉलेज में पढ़ रही होती। वो एक कॉन्फिडेंट लड़की होती। फिर उसका रिश्ता भी अब तक हो चुका होता किसी बहुत अच्छी जगह पर, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं लाशोरी तौर पर उसे देख रहा था और उसी के बारे में सोच रहा था। गोरी रंगत, सतवा नाक, सिल्की भूरे बाल, झील सी गहरी आंखें, पतले होंठ। एक पल को मैं उसके चेहरे में खो सा गया। फिर अचानक मुझे याद आया कि वो मेरे बच्चों की तरह हैं। ये मैं क्या सोचने लग गया। मैंने एकदम से इस्तग़फ़ार पढ़ा और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। अरीबा बेटा, घर चलें, देर हो गई है। मैंने अरीबा के पास जाकर प्यार से उससे कहा। अंकल, मुझे मज़ा आ रहा है, प्लीज़ थोड़ी देर और। इसने कहा तो मुझे उसकी मासूमियत पर ढेरों प्यार आ गया। मुझे घर तो जाना था मगर देर हो रही थी और पार्क में बैठने का मैं आदी भी ना था। लेकिन अरीबा की मासूम सी फरमाइश ने मेरे पाँव जकड़ लिए थे। ठीक है, तुम थोड़ी देर और खेलो, मैंने प्यार से कहा और फिर बेंच की तरफ जाने लगा। अंकल प्लीज़ आप भी आए मेरे साथ, झूला झूलें। अरीबा ने अपने साथ वाले झूले की तरफ इशारा करते हुए फरमाइश की। उसकी ये मासूम सी अदा मुझे बहुत भाई। मैं मुस्कुराता हुआ उसके साथ वाले झूले में बैठ गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई कि मैंने उसकी बात मानी है। मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे बॉल से। छोटा बच्चा 4 साल का था। मैं उसे नहीं लेकर आया था। अंकल आप बहुत स्वीट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अरीबा ने मेरी तरफ देखते हुए अजीब नज़रों से कहा। एक पल को मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। वो तो मासूमियत से कह रही थी, लेकिन उस पल इसकी आंखों में न जाने क्या था, मैं समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद हम सब घर वापस आ गए। मैंने देखा कि आसिया बीबी साजिदा के साथ बैठी हुई हैं। आसिया बीबी के हाथ में हर वक्त तस्बीह होती थी। मैं अक्सर उन्हें जायनमाज़ पर बैठा हुआ पाता था। मैंने अक्सर देखा कि वो जायनमाज़ पर बैठकर रोती रहती हैं। एक दिन मैंने उनसे उनके रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि बेटा, तुम तो जानते हो कि मेरी बेटी की क्या हालत है। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा अज़ियतनाक चीज़ क्या हो सकती है कि उसकी जवान जहाँ खूबसूरत बेटी का ज़हनी तवाज़ुन सही ना हो। आसिया बीबी ने रोते हुए कहा तो मेरा दिल भी दुख से भर गया। मैंने उन्हें तसल्ली दी, आंटी, अरीबा पागल नहीं है और ना ही वो ज़हनी मरीज़ा है। उसका सिर्फ बचपन में दिमाग रुक गया है। जो पागल होते हैं ना, वो चीज़ें तोड़ते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अरीबा में ऐसा कुछ नहीं है। वो इतनी समझदार है जितनी कि 8 साल की बच्ची को होना चाहिए। इसकी ख्वाहिशात, उसकी हरकतें सब 8 साल की बच्ची की हैं। मैंने आसिया बीबी को दिलासा दिया। लेकिन बेटा, मैं इस बात से खौफज़दा हूँ कि अगर किसी ने अरीबा की इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश की, उसे बहलाया फुसलाया, तो अरीबा नादान है, वो नहीं समझ सकेगी कि उसके साथ क्या करने की कोशिश हो रही है। कोई भी लड़का, कोई भी शख्स, कोई भी हवस का पुजारी उसकी इज़्ज़त को तार तार करने की कोशिश कर सकता है। मैं तो बूढ़ी हूँ, दवाइयाँ खाकर सो जाती हूँ। अगर किसी ने चॉकलेट या खिलौनों के बहाने उससे बहलाया फुसलाया और उसकी इज़्ज़त लूट ली तो मैं बुढ़िया कहाँ जाऊँगी। आसिया बीबी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे उनकी बात सही लगी थी। उनकी परेशानी बचा थी। एक माँ होने के नाते से वो सही कह रही थी। उनका खौफ बिल्कुल सही था। उनकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गया। लेकिन क्या करें कि अरीबा की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि उसकी शादी कर सकते। बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाद अरीबा कहाँ जाएगी, मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ। आसिया बीबी ने कहा तो मैं सोच में पड़ गया, लेकिन मैंने कोई जवाब, कोई दिलासा न दिया। और मैं कह भी क्या सकता था। मैंने जो लोन अप्लाई किया था वो मुझे मिल गया था। 10 लाख रुपए का लोन मुझे मिला तो मैं पैसे घर लेकर आ गया। साजिदा बैठी हुई थी और अरीबा मेरे बच्चों के साथ खेल रही थी। मैंने 10 लाख रुपए साजिदा को दिए। साजिदा, ये 10 लाख रुपए हैं, इन्हें संभाल कर रखो, मैंने पैसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने महसूस किया कि 10 लाख का सुनकर अरीबा ने चौंक कर हमारी तरफ देखा। ये मेरा वहम था या कुछ और, मैं समझ नहीं पाया।
پھر اچانک ہی اریبہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے اس کی یہ حرکت کچھ عجیب سی لگی۔ ایک تو وہ پیسوں کا سن کر چونک گئی، حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ کھیلنے میں اس قدر مصروف ہے کہ اس کا دھیان ہماری طرف نہیں ہے۔ پھر یوں اچانک سے اس کا اٹھ کر چلے جانا مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ خیر میں یہ بات بھول گیا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اچانک ساجدہ کے چاچو کا انتقال ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی، بولی مجھے چاچو کے گھر چھوڑ آئی جنید۔ میں سویرے ہی اسے اس کے چاچو کے گھر لے گیا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں گھر واپس جا رہا ہوں، تم جس وقت چاہے اپنے کسی کزن کے ساتھ واپس آ جانا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آج رات میں آرام کروں گا۔ میں نے ساجدہ سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ رات کے 8 بج رہے تھے جب رات کے 11 بجے تو مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ میں سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اوپر والے پورشن کا دروازہ میں نے بند نہ کیا تھا کیونکہ یہ ساجدہ کرتی تھی، اسے عادت تھی، مجھے عادت نہ تھی دروازہ بند کرنے کی۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ آہٹ سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ اریبہ میرے کمرے میں داخل ہوئی ہے۔ رات کے اس پہر اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اریبہ بیٹا، خیر تو ہے؟ کوئی کام ہے کیا؟ میں تھوڑا پریشان ہوا کہ کہیں آسیہ بی بی کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو جو وہ اس وقت یہاں آئی ہے، کیونکہ رات کے اس وقت جبکہ ساجدہ اور بچے گھر پر نہ تھے تو آسیہ بی بی کبھی اسے آنے نہ دیتی۔ پر میں نے اچانک اریبہ کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دیکھا۔ آج اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کا ٹیڈی بیئر بھی ہاتھ میں نہ تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج اس کے سلکی بال اس کی شانوں پر جھول رہے تھے۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ میں جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اچانک کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے اریبہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اریبہ اچانک میرے قریب آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ اچانک اریبہ کو کیا ہو گیا تھا؟ جنید، میں آپ کے عشق میں پاگل ہو گئی ہوں، پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں، مجھ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کر لیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تو آپ کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی تھی کیونکہ آپ اتنی شاندار شخصیت کے مالک ہیں۔ آہستہ آہستہ میں آپ کی محبت میں پاگل ہوتی چلی گئی۔ آپ مجھے اپنا لیں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ اریبہ مجھ سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اور میں حیران کھڑا تھا۔ میں نے خود سے اس کو الگ کرنا چاہا مگر وہ مجھ سے الگ ہونے کو تیار نہ تھی۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا اریبہ ذہنی طور پر بالکل صحیح ہے؟ میرے تو ماتھے پر پسینے چھوٹ گئے تھے۔ کیا اس نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا؟ 18 سال کی بچی ایسی باتیں نہیں سوچ سکتی۔ آج وہ اپنی لینگویج سے 8 سال کی نہیں بلکہ 18 سال کی لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی خوبصورت لڑکی کو خود سے جدا نہ کر پاتا، خوشی سے پاگل ہو جاتا، لیکن میں اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا تھا اور یہ خوف مجھے میرے والدین سے ملا تھا۔ میرے والدین اسلامی تھے اور انہوں نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی۔ میری ماں نے مجھے حلال اور حرام کا فرق بچپن میں ہی سکھا دیا تھا۔ حرام کا کتنا بڑا گناہ ہے انہوں نے مجھے بتا دیا تھا، گناہ کا عذاب کیسا ہے سب سمجھا دیا تھا۔ اس لیے ہر پل ہر لمحہ میرے ذہن میں یہی باتیں ہوتی تھیں جو میری ماں سکھاتی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اریبہ کو خود سے دور کیا، وہ لڑکھڑا کر دور جا گری۔ تم نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا، اپنی نیک ماں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ تمہارا ذہن 8 سال کی بچی والا نہیں ہے، تم تو بالکل ایک جوان لڑکیوں کی طرح باتیں کر رہی ہو۔ پیار، محبت اور عشق کی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں تم نے یہ باتیں، یہ واہیات باتیں؟ میں اس پر دھاڑا، میرا غصہ عروج پر تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ مجھ سے بس نکاح کر لیں ورنہ میں خود کو جان سے مار دوں گی۔ اریبہ پھر سے بزد ہو گئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ میں حیران ہوں کہ تم اتنی گر سکتی ہو۔ تمہاری ماں تمہارے لیے کتنی پریشان ہے۔ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ذہن کی لڑکی ہو اور اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو۔ ہم سب کو دھوکہ دیا، ہمیں بے وقوف بنایا۔ وہ غصے سے بولے جا رہا تھا۔ جنید، میں آخری بار پوچھتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کریں گے یا نہیں؟ اریبہ نے وحشی آنکھیں مجھ پر جماتے ہوئے کہا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تم جیسی لڑکیوں پر۔ نکاح تو دور کی بات، میں تم پر تھوکنا بھی نہیں چاہوں گا۔ میں نے غصے سے کہا، سوچ لیں، پھر آپ نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے۔
अरीबा ने कहा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? यही समझ लें, वो एक अदा से बोली। निकल जाओ मेरे कमरे से, मैंने गुस्से से कहा। अचानक बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि साजिदा वापस आ गई है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर अरीबा एकदम से आगे बढ़ी और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है कि अचानक उसने अपना दुपट्टा दूर फेंक दिया और अपनी कमीज़ का बाजू खुद ही फाड़कर चीखने चिल्लाने लग गई। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि लड़की मेरी इज्जत का जनाजा निकालने की तैयारी कर रही है। उसकी चीखें सुनकर साजिदा अंदर आई। साथ में आसिया बीबी न जाने कहाँ से आ गई। साजिदा का कज़न हमाद भी उसके साथ था। दरवाज़ा खुलने से पहले ही अरीबा ने मुझे पकड़कर अपने ऊपर कर लिया और हम दोनों ज़मीन पर गिर गए। देखने वालों को ये तासुर मिला कि मैं जैसे उस पर झुका हुआ हूँ। उन्हें देखकर अरीबा चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, अंकल मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, मुझे बचाएं मम्मा, आंटी, अरीबा रोते हुए कह रही थी। मैं एक झटके से खड़ा हुआ उसके ऊपर से। ये झूठ बोल रही है, मैंने साजिदा और आसिया बीबी से कहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर सकते हैं, साजिदा ने मेरी तरफ हैरत से देखते हुए कहा और नफ़ी में सर हिलाने लगी। साजिदा, मेरा यकीन करो, ये लड़की धोखेबाज है, ड्रामेबाज है, ये जहनी मरीज़ा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ये झूठ बोल रही है, मैंने साजिदा से कहा। मगर उसकी आंखों से मुझे मालूम था कि वो मेरा यकीन बिल्कुल नहीं कर रही। मेरी मासूम सी फरिश्ता जैसी बच्ची पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी मासूम सी बच्ची की खूबसूरती देखकर तुम्हारी नीयत ख़राब हो गई है। तुम बहला फुसला कर आधी रात को उसे अपने कमरे में लेकर आए जब मैं सो रही थी। मैं अचानक जागी तो देखा अरीबा मेरे पहलू में नहीं है। मैं परेशान हुई कि मेरी मासूम सी बच्ची कहाँ गई। इसको ढूंढती हुई मैं नीचे आ रही थी कि अचानक मुझे इसकी चीख सुनाई दी। आसिया बीबी गुस्से से कहती ही जा रही थी, आंटी मेरा यकीन करें, आपकी बेटी बिल्कुल सही है जहनी तौर पर, यह आपको धोखा दे रही है। मैंने इसे कुछ नहीं कहा, बल्कि खुद मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि ये मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उससे निकाह कर लूं। और जब मैंने निकाह करने से इनकार किया तो उसने ये इज्जत लूटने वाला ड्रामा शुरू कर दिया। मैं परेशानी से अपनी बात का यकीन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था आसिया बीबी और साजिदा को, मगर मैं उन दोनों की आंखों में बेयकीनी देख चुका था। साजिदा का कज़न हमाद भी हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। जुनैद भाई, मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझता था, आप इतना गिर सकते हैं मैं सोच भी ना सकता था। हमाद ने भी मुझ पर यकीन ना किया। मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गया क्योंकि कोई भी मेरा यकीन करने वाला ना था। मुझे आसिया और हमाद की परवाह ना थी, मुझे अपनी बीवी साजिदा की परवाह थी। मुझे अपने घर, अपने बच्चों की फिक्र थी। वो घर जो मेरी जन्नत है, वो बीवी जिसने मेरी जन्नत का सामान किया, आज मेरी बात की वजह से एकदम मुझसे बदज़न हो गई। इतने सालों के साथ, इतने सालों के यकीन को उसने एक पल में ख़त्म कर दिया था। लेकिन इसका कसूर नहीं था क्योंकि अरीबा बहुत ज़बरदस्त अदाकारी कर रही थी। उसकी जगह कोई भी होता तो यही समझता कि मैं गलत हूँ और अरीबा सही। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, चलो हमाद। साजिदा रोते हुए अपने कज़न हमाद के साथ वापस चली गई और मैं हैरान रह गया। मुझे अब इस बात का डर था कि ये बात अब जंगल के आग की तरह फैल जाएगी। साजिदा के मैके में भी और हर जगह बरसों से कमाई गई मेरी इज्जत एक पल में मिट्टी में मिलने वाली थी। मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी, तो मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें जेल हो जाएगी। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। आसिया बीबी ने जैसे मुझे धमकी दी तो मैं हैरान हो गया इस धमकी पर। आंटी, मेरा कोई कसूर नहीं है, पुलिस को फ़ोन करेंगी तो मैं बेमौत मारा जाऊँगा, मैंने आसिया बीबी से कहा। अचानक मैंने देखा कि आसिया बीबी की टोन और उनके चेहरे का रंग बदल गया है। यही तो हम कह रहे हैं जुनैद, हम पुलिस को फ़ोन करेंगे और तुम पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। सोशल मीडिया में, ख़बरों में, हर जगह तुम्हारा नाम चलाया जाएगा, तुम पर लानत मलामत की जाएगी, तुम्हारी नौकरी भी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारा घर भी तबाह हो जाएगा। तुमने देख लिया ना कि आज तुम्हारी अपनी बीवी साजिदा ने तुम्हारा यकीन नहीं किया तो दुनिया क्या यकीन करेगी। इसलिए बेहतर है कि 10 लाख रुपए की जो रकम तुमने बैंक से लोन ली है वो हमें दे दो, हम चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। हमारे जाने के बाद सबको बता देना कि हम पैसे लेकर फ़रार हो गए हैं, इस तरह वो भी मान जाएंगे। और अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो सब ख़त्म हो जाएगा। मैं सर पकड़कर बैठ गया, यानी आसिया बीबी और अरीबा दोनों मिली हुई थी। ये इन दोनों माँ बेटियों की चाल थी।
مجھ سے رقم نکلوانے کے لیے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب انہوں نے صرف میرے ساتھ نہیں کیا، جہاں جہاں سے یہ ہوتے ہوئے آئی ہیں ہر جگہ انہوں نے ایسا ہی ڈرامہ کیا ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کا گروہ ہے جو لوگوں کو لوٹتا ہے۔ میرے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میرا یقین کوئی نہ کرے گا۔ اریبہ اتنی زبردست اداکارہ تھی، جبکہ آسیہ تو اس کی ماں تھی۔ میں لاکھ کوشش کروں لیکن کوئی میرا یقین کرنے والا نہ تھا۔ ہار مانتے ہوئے میں نے 10 لاکھ کی رقم الماری سے نکالی اور ان کے حوالے کی۔ وہ دونوں جلدی جلدی میں رقم لے کر فرار ہو گئیں اور میں دیکھتا رہ گیا۔ اپنی عزت بچانے کا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ اپنی عزت کے سامنے مجھے 10 لاکھ روپے کچھ بھی نہ لگ رہے تھے۔ مجھے ان کا افسوس نہ تھا، افسوس تو اس بات کا تھا کہ ساجدہ نے میرا یقین نہ کیا اور میں ماں بیٹی کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا۔ وہ دونوں پیسے لے کر فرار ہو گئیں۔ وہ پورا دن میرا اذیت میں گزرا۔ میں لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں پریشان ہو کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ ان کو گئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا۔ میں لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی چلایا۔ نیوز چینل میں ایک خبر چل رہی تھی، 2 ماں بیٹیوں کو کچھ لوگوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ان کے ہاتھ سے 10 لاکھ کی رقم کوئی چھین کر فرار ہو گیا۔ میں نے تصویر دیکھی تو وہ آسیہ بی بی اور اریبہ کی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ قدرت نے اتنی جلدی میرا بدلہ ان سے لے لیا۔ دھوکہ تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو دیا ہوگا، مگر شاید یہ میری شرافت اور نیکی تھی جو میرے کام آ گئی اور خدا نے اتنی جلدی میرا بدلہ لے لیا۔ ان کے پیچھے شاید کچھ اور لوگ لگے ہوئے تھے جنہوں نے انہیں کیوں رستے میں مار کر پیسے لے لیے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ فرار ہونے کا پلان ماں بیٹی نے بنایا تھا۔ ان کے اپنے ہی ساتھیوں نے انہیں مار ڈالا تھا اور دھوکہ دیا تھا اور 10 لاکھ کی رقم لے کر فرار ہو گئے۔ خیر، میں نے ساجدہ کو حقیقت بتا دی۔ 10 لاکھ کا سن کر اور خبروں کو دیکھ کر سے یقین آ گیا کہ وہ لوگ دھوکے باز تھے۔ اب تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ دونوں تو اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ کیوں نہ میں ان دونوں کو معاف کر دوں۔